لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلى الله عليه محمد. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور جس میں ماہ رمضان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور قرآن کے نازل ہونے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ تمام بشریت کی اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ان کے سامنے روشن دلیلیں پیش کرنے کے لیے ہے اور فرقان کے طور پر ہے. قرآن کی ایک صفت یہ ہے کہ قرآن فرقان ہے. فرقان کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق پیدا کرنا اور اسے سمجھنے کی تمیز پیدا کرنا انسان میں. یعنی قرآن کے ذریعے سے جب انسان کے سامنے کنفیوژن ہو، جب انسان کے سامنے شبہہ ہو، جب انسان کے لیے سامنے بات واضح نہ ہو رہی ہو اور طرح طرح کے مسائل اس کے سامنے رکھے جا رہے ہوں، تو قرآن فرقان ہے. یعنی قرآن کے ذریعے سے اگر انسان حق اور باطل کے درمیان میں تمیز پیدا کرے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اسی طریقے سے جس طریقے سے انبیاء کا کردار، انبیاء کی ذات، انبیاء کی سیرت اور ائمہ کا کردار، ائمہ کی ذات اور ائمہ کی سیرت اور ائمہ کی زندگی کے اصول، یہ سب فرقان ہیں. اسی طریقے سے قرآن فرقان ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ انسان کی زندگی کا ہے کہ اس مشکل میں انسان ہمیشہ گرفتار رہتا ہے کہ جب اسے فرق کرنا سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جب اس کے لیے پہچان مشکل ہو جائے. عام طور سے لوگ خود اپنے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچتے، کیونکہ اپنے بارے میں ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہی حق ہے اور وہی ایمان ہے. ہر ایک کو اس بات کا یقین ہوتا ہے. یعنی باطل سے باطل نظریہ رکھنے والے کے پاس بھی جا کر پوچھے تو وہ اپنے یقین اور اپنے ایمان کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں کرتا. وہ اگر شک کرتا ہے تو دوسروں کے بارے میں شک کرتا ہے. جبکہ اگر انسان اپنے بارے میں کتنا ہی وہ حق پر کیوں نہ ہو، لیکن چاہیے ہے کہ اپنے بارے میں انسان سوچے، شک کرے. شک اس لیے نہیں کرے کہ شک کی حالت میں زندگی گزارے، نہیں، شک اس لیے کرے تاکہ جس ایمان پر ہے وہ دلیلوں کے ساتھ اس کے لیے مضبوط ہو جائے. کیونکہ جب تک انسان اپنے عقیدے پر شک نہیں کرے گا تب تک وہ دلیل نہیں تلاش کرے گا، تب تک اس کے لیے کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا، اگرچہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو. لہذا ممکن ہے خود وہ اپنے طور پر مطمئن بھی ہو
لیکن جب کوئی دوسرا سوال کر لیتا ہے تو جواب اس کے پاس موجود نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کبھی اپنے ایمان کے لیے بھی دلیل نہیں تلاش کی. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پر دلیل چاہیے ہے، خاص کر ایمان کے مسائل میں، جیسا کہ میں نے پہلے کل ہی عرض کیا کہ ہر انسان جانتا ہے کہ میں مومن، چاہے دیدار ہو، چاہے بے دین ہو، چاہے کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہو. نام الگ الگ ہے، مومن نام ہر جگہ نہیں ہے، ایمان ہر جگہ نام نہیں ہے، نام الگ الگ ہے، لیکن ہر ایک کو اس بات کی یقین ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہے اور جس پہ ہم چل رہے ہیں وہی حق ہے، چاہے وہ کتنا ہی باطل عقیدہ کیوں نہ ہو، اور پورے خلوص سے اس پر. اس لیے یہ مطلب عرض کیا جاتا رہتا ہے بار بار کہ تنہا خلوص کا ہونا کافی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلوص جو ہے وہ کافی ہے، خلوص بہت ہی ضروری ہے، خلوص بہت ہی اہم ہے، لیکن فقط اگر خلوص ہو معرفت کے بغیر تو یہ تنہا خلوص کافی نہیں ہوا کرتا. کیونکہ ہر باطل عقیدہ رکھنے والا بھی اپنے عقیدے میں مخلص ہے اور نہایت مخلص ہے. بعض لوگوں کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی میں سختیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے باطل عقیدے کے اوپر. آپ دوسرے مذہب میں جا کے دیکھیں، بہت سارے دین میں مذہب میں جا کر دیکھیں کتنی سختیاں اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنے زندگی کے ضروری ترین مسائل کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ اپنے عقیدے میں مخلص ہے، شاید ہم سے بھی زیادہ مخلص ہے، مجھے نہیں معلوم. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ تنہا خلوص کافی نہیں ہے. انسان نہایت ہی خلوص سے آگے چل رہا ہو، لیکن اگر اسے راستہ نہیں معلوم ہے کدھر جانا ہے تو ممکن ہے وہ خطرے میں چلا جائے. جو خلوص انسان کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، خلوص انسان کے اندر طاقت پیدا کرتا ہے، خلوص انسان کے توانائی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ کرنے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انرجی تو انسان کے پاس ہے، طاقت ہے، چل رہا ہے، حرکت کرے گا. لیکن اگر معرفت کی روشنی سامنے نہیں ہے تو یہ گاڑی کہاں جائے گی نہیں معلوم، کس کو تباہ کرے گی نہیں معلوم. ممکن ہے خود کو تباہ کر لے، ممکن ہے دوسروں کو تباہ کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس معرفت کی روشنی نہیں ہوتی. لہذا تنہا اگر انسان خلوص کو کافی سمجھتا ہے تو یہ غلطی پہ، کیونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خوارج کے لیے کہ جو خود امیر المومنین کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے لیے بھی امام نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے کام میں مخلص ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیتوں سے کر رہے ہیں لیکن کام غلط کر رہے ہیں. کیوں غلط کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ معرفت نہیں. لہذا ممکن ہے انسان ایک وقت ایک عمل اچھی نیت سے اور خلوص سے بھی کر رہا ہو، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو وہ خود کو بھی نقصان پہنچا رہا ہو، معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہو. لہذا وہ لوگ کی جو ایک بحث کی ہم نے کبھی تفصیل سے، لیکن ابھی یہاں پہ فرصت نہیں ہے، یہاں پہ نہیں کی، البتہ اسی سال بامبے میں کی ہے، لیکن یہاں سے ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، لیکن کچھ کرنا نہیں چاہتے. ایک گروہ یہ ہے، یعنی سمجھ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، مسائل کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، مسائل کو اچھی طریقے سے درک کرتے ہیں، مسائل کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، اپنے مسائل کو، زندگی کے مسائل کو، دین کے مسائل کو، دنیا کے مسائل کو، عالم اسلام کے مسائل کو، عالم امت مسلمہ کے مسائل کو، یہ سب درک کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد اگر ان سے کچھ کہا جائے کہ کچھ کرو تو کہتے ہیں کرنا ہمارا کام نہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے، ہم یہی کر لے رہے ہیں کہ اپنا رزق کما کے لے آتے ہیں، بس ہمارے لیے اتنا کام ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی محترم ہے، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن کافی وہ نہیں ہے. لیکن یہ گروہ جو ہے، اس گروہ کا نقصان زیادہ نہیں ہے، نقصان ہے لیکن نقصان صرف اس کی ذات کی حد تک ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جانتا ہے لیکن اپنے جاننے پر عمل نہیں کر رہا ہے.
تو اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو بھی انسان جانتا ہو کچھ اور اس پر عمل نہ کرے اس کا اسے نقصان ہو۔ اس کو دین کی ٹرمنالوجی میں اس کو کہتے ہیں عالم بلا عمل، یعنی جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ عالم بلا عمل یعنی یہ نہیں کہ جو سر پہ امامہ رکھے ہو وہ عالم بلا عمل ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، خدا بچائے اس سے، لیکن یہ فقط امامے والوں سے یا حوزے والوں سے یا مدرسے والوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس انسان میں شعور پایا جاتا ہے اور اپنے شعور کی بنیاد پر بہت ساری چیزوں کو جانتا اور سمجھتا ہے، لیکن جاننے اور سمجھنے کے بعد بھی عمل کرنے کو تیار نہیں، جس کو کہتے ہیں عالم بلا عمل، ہے نا؟ تو عالم بلا عمل والی بات سب کے لیے ہے، یہ آپ لوگ فوراً پلٹایا نہیں کریں گے، یہ بات تو جو ہے مولوی کے لیے ہو رہی ہے، نہیں، یہ اگر ایک کسان جانتا ہے کہ اس موسم میں دانہ ڈالنا بہتر ہے اور صحیح اناج نکلے گا اور اس پر عمل نہ کرے، ایسے موسم میں ڈالے کہ سب سڑ جائے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کو بھی کہیں گے یہ عالم بلا عمل ہے اپنے کھیت کی حد تک، یعنی جانتا تھا لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ البتہ وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں، کسان بھی عمل کر لیتا ہے، تاجر بھی عمل کر لیتا ہے، دکان والے بھی عمل کر لیتے ہیں، لیکن دین کے مسئلے میں بہت سارے لوگ عمل نہیں کرتے۔ مثلا یہ علم ہو جائے کہ ابھی امت مسلمہ کو جو مسائل درپیش ہیں، ابھی اس قدر جو ظلم ہو رہا ہے، 30 سے زیادہ بچوں کو، چھوٹے معصوم بچوں کو کس بے رحمی کے ساتھ فلسطین میں شہید کیا گیا۔ مثلا کوئی بچہ بھوکا ہو، کوئی بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہو اور آ کر بم اس کو پڑے، ماں کی نگاہوں کے سامنے 204 لوگ میڈیا میں جو ابھی آیا ہے، نہیں معلوم کتنے ہیں، 204 لوگ آج تک کے جو صبح تک کی میڈیا میں تھے، اور 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اس روزے کی حالت میں، ماہ رمضان کی حالت۔ وہ اگر مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی رسول اللہ کی حدیث کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر مظلوم ہے اور مظلوم انسان تمہیں مدد کے لیے بلائے اور تم مدد کے لیے نہیں پہنچو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو۔ بہت واضح حدیث ہے، مضبوط حدیث ہے کہ جو بھی یا للمسلمین کی صدا دے، مدد چاہیے ہے، فلم یجب ہو اور اس کا جواب نہ دیا جائے، فہوا فلیسا بمسلم، تو مسلمان جو جواب نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے اسلام کی نگاہ۔ یہ ہمیں علم ہے، یہ امیر المومنین کی وصیت ہم نے بار بار سنی ہے، وصیت امام کی بار بار جو امام وصیت کرتے رہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن بن کے رہو، مظلوم کے مددگار بن کے رہو۔ یہ وصیت ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین السلام کی، موجود بھی ہے، بن کے رہو، دشمن بن کے رہو ظالم کے۔ اور کسی کے لیے نہیں کہا کہ ہمیشہ دشمن بن کے رہو، یہ نہیں کہا کہ کافر کے ہمیشہ دشمن بن کے رہو، مشرک کے ہمیشہ دشمن بن کے رہو، منافق کے ہمیشہ نہ، کہا کہ جب وہ دشمنی کے لیے آئیں تو تم بھی لڑو۔ مثلا کافر مشرک دشمنی کرنے کے لیے آئے، لڑنے کے لیے آئے تو تم بھی لڑو۔ پھر اس کے بعد سختی سے بتایا کہ پھر بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، حد سے آگے بڑھنے والے کو، حتیٰ اگر دشمن سے جنگ بھی کرو تو حدود کے اندر، حد کو نہیں توڑنا ہے۔ پھر حدیں آ کر رسول اللہ نے بیان کی، ائمہ نے بیان کی کہ بوڑھوں پر حملہ نہیں کرو، جو لوگ واپس جا رہے ہیں ان پر حملہ نہیں کرو، جو لوگ بھاگ رہے ہیں ان پر حملہ نہیں کرو، عورتوں پر حملہ نہیں کرو، بچوں پر حملہ نہیں کرو، آبادیوں کو تباہ نہیں کرو، شہروں کو برباد نہیں کرو، مزارع اور کھیتوں کو برباد نہیں کرو۔ یہ سب حدود بیان کیا۔ اگر دشمن بھی لڑ رہا ہے تو یہ نہیں کرو۔ منافقین رسول اللہ کے ساتھ اتنا ہمیشہ رہے، یہ طے ہے کہ منافقین رہے۔ کیوں طے ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں بار بار سورہ نازل ہو رہا ہے، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے منافقین۔ لیکن رسول اللہ نے منافقین کو الگ سے پہچنوا کر کبھی الگ نہیں کیا،
کبھی بھی ان کو الگ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ آخر تک موقع دے رہے تھے کہ اگرچہ نفاق آ گیا ہے، اگرچہ بہت ہی بڑا مرض ہے، اگرچہ یہ کفر سے بھی زیادہ شدید مرض ہے، لیکن موقع دے، شاید توبہ کر کے واپس چلے. موقع دے، انہیں باہر نہیں نکالے، ان کو پہچنوائیں بھی نہیں. حتیٰ ان لوگوں نے جنہوں نے رسول اللہ کے اونٹ کو تاریک رات میں پہاڑی پر اکسایا کہ اونٹ پھسل جائے اور اونٹ گر جائے وادی میں اور رسول اللہ بھی یہاں پر ان کا انتقال ہو جائے. اور ایک صحابی نے دیکھا، اس نے چاہا کہ نام بتائیں، رسول اللہ نے کہا نہیں، نام نہیں بتاؤ، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آخر تک موقع دیا جاتا رہے. یہ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، قرآن کی متعدد آیتیں ہیں اور رسول اللہ کا عمل. لیکن ظالم کے بارے میں، یعنی کافر کے بارے میں کہا کہ جب وہ جنگ کرنے آئیں تب جنگ کرو، اپنی طرف سے جنگ بھی نہ کرو. مشرک کے بارے میں کہا جب وہ جنگ کرنے کے لیے آئیں تو جنگ کرو، اور وہاں بھی حدوں کا خیال رکھتے ہوئے، حد سے آگے نہیں بڑھو. منافقین کو رسول اللہ پورا موقع دیتے رہے کہ بار بار موقع دیتے رہے کہ پلٹ کے آ جائیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں. اپنے سے جدا نہیں کیا، الگ سے ان کو پہچنوایا نہیں، کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کیا، بار بار رسول اللہ کرتے رہے. لیکن جہاں ظالم کی بات آئی، وہاں کہ ظالم کا ہمیشہ دشمن بن کے رہو، چاہے وہ تمہارا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو. عجیب ہے یہ، توجہ فرمائی آپ نے. ظالم کے مسئلے میں اتنا سخت ہے قرآن کا حکم، چاہے وہ تمہارا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارا، اسلام نے کہا تمہارا باپ کافر ہے لیکن اس کا اسی طرح سے احترام کرنا جس طرح سے ایک مسلمان باپ کا احترام کرتے، کوئی فرق نہیں کرنا ہے. باپ مشرک ہے، باپ کافر ہے، لیکن آپ باپ کا احترام کرنا پڑے گا. ماں مشرک ہے، ماں کافر ہے، لیکن کافر باپ اور کافر ماں کا احترام کرنا پڑے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے مومن کا کرتے ہیں، چونکہ ماں ہے اور باپ ہے. لیکن کہ اگر ظالم ہے تو ظلم کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جائے، چاہے وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو. یہ اسلام کا قانون بہت ہی حسین، بہت ہی حسین. اب یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوں، اور معلوم ہونے کے بعد ہم کہیں ہمیں معلوم تو ہے لیکن ہمیں کچھ کرنا ہے. حتیٰ ایک جلوس میں بھی ہمیں شرکت نہیں کرنی. مثلا قدس کا جلوس ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت کرنے کو تیار نہ ہو، معلوم ہے سب کچھ. تو یہ ایک خطرناک، ایک خطرہ یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عالم بلا عمل، یعنی معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرنا. لیکن اس ایسے انسان کا نقصان زیادہ خود کو ہوتا ہے، دوسروں کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا. یعنی جو بھی انسان ہو، اسے اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اسے خود نقصان ہوگا. اس نے صحیح وقت میں تجارت نہیں کی، خود نقصان اٹھائے گا. صحیح وقت میں کھیت میں اناج نہیں ڈالا، علم تھا لیکن پھر خود نقصان اٹھائے گا. صحیح وقت میں اپنے علم پہ عمل نہیں کیا، اس کو خود اپنے آپ کو، لیکن دوسروں کا اس کو نقصان نہیں ہوتا. ہاں، دوسروں کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس کا فائدہ نہیں مل پاتا. اگر ایک انسان اپنے علم پر صحیح عمل کر رہا ہوتا تو دوسروں کو فائدہ ملتا. اگر آج ساری امت مسلمہ اس بات پر عمل کر رہی ہوتی کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے، تو آج 65 سالوں سے فلسطین کے مسلمان اس طرح ظلم کی حالت میں نہ ہو، دوسروں کو ان کو فائدہ ملتا. اس قدر بار بار ان کو ہر موقع پر ظلم نہ کیا جاتا. لیکن یہ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں بس یہ کہ نقصان خود کو پہنچاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروہ ہے. کون سا؟ وہ گروہ کہ جو کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہے. توجہ کریں، پہلا گروہ کون سا تھا؟ پہلا گروہ وہ تھا جو جانتا بہت کچھ ہے لیکن کرنا کچھ نہیں چاہتا ہے. اب دوسروں کو یہاں پر نہیں ڈھونڈے، خود اپنے آپ کو ڈھونڈے تو زیادہ بہتر ہے. مثلا یہاں بزرگ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن وہ کرنا چاہیے انہیں، کیوں نہیں کرتے؟ جوان اگر برباد ہو رہے ہوں، جوان اگر تباہ ہو رہے ہوں، معلوم ہے تو کیوں لوگ کوشش نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے. اس کا نقصان ہوگا دوسروں کو، خود کو بھی نقصان ہوگا، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچے. لیکن یہ لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، وہ لوگ جو جانتے ہیں لیکن کرتے نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن جانتے نہیں بیچارے کہ کرنا کیا چاہیے.
یعنی انرجی بھی ہے، طاقت بھی ہے، کرنے کا حوصلہ بھی ہے، کرنا چاہتے بھی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ کرنا کیا چاہیے۔ اب چونکہ کرنا چاہتے ہیں لہذا کریں گے بھی، کوشش بھی کریں گے، حرکت بھی کریں گے، محنت بھی کریں گے، لیکن چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ لوگ فقط خود کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ پورے معاشرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پر زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، خاص کر جب دین کا مسئلہ آ جائے، خاص کر جب ایمان کا مسئلہ آ جائے۔ تو ایمان کا نہیں معلوم، ایمان کی تعریف کل جو وہاں تک ہم اپنی بات پہنچا سکے تھے، ایمان امن سے بنا ہوا ہے۔ پہلے ایمان کے لفظ کو جان لیں، چونکہ ایک وہ حدیث ہے جو ہم ابھی آپ کے سامنے واقعہ سے ترجمے کی حد تک پیش کر پائیں گے، اور پہلے کبھی پیش بھی کی ہے تھوڑی سی، اور ضرورت ہے کہ بار بار اس حدیث کو کم سے کم سنتے رہیں، کم سے کم اگر تفصیل سے اگر بات نہ ہو سکے۔ کہ جب امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو امام نے فرمایا الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، ایمان کی 4 بنیادیں ہیں، 4 بنیادوں پہ ایمان کی بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ علی الصبر والیقین والعدل والجہاد، یعنی اگر 4 چیزیں نہیں ہیں تو ایمان پہچاننا۔ کل قرآن کی نگاہ میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا ایمان کی پہچان، آج امیر المومنین کے قول، اور میں نے عرض کیا یہ سب کوئی ایک دوسرے کے مقابلے میں نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی تائید کر رہا ہے۔ کل قرآن کا بھی قول پیش کیا، رسول اللہ کا بھی قول پیش کیا، اور نتیجہ بھی فوراً سامنے، 2-2-4 کا نتیجہ سامنے ہے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی جو بیان کی جا رہی ہیں۔ وہاں محبت امیر المومنین بھی ہوگی، وہاں محبت اہل بیت بھی ہوگی، وہاں دین کی محبت بھی ہوگی، وہاں قرآن کی وہ سارے صفات بھی ہوں گی، وہاں نمازیں بھی ہوں گی، وہاں عہد پر وفا بھی ہوگی، وہاں میثاق کو پورا کرنا بھی ہوگا، وہاں امانتوں کو ادا کرنا بھی ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، چونکہ یہ ساری ایمان کی تعریفیں ہیں جو الگ الگ جگہوں میں بیان کی گئی۔ امیر المومنین نے جو تعریف کی ایمان کی وہ کیا فرمایا؟ الایمان علی اربع دعائم، ایمان کے 4 ستون ہیں، 4 پلرز ہیں، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ اگر انسان صابر نہیں ہے تو اس کا ایمان ہر وقت خطرے میں، یعنی ابھی ایمان ہے لیکن چونکہ صبر یعنی استقامت، صبر کے وہ معنی نہیں کہ جو عام طور سے ذہنوں میں ہے کہ کوئی آ کر ہم پر ظلم کرے، ہم کہیں ہاں ٹھیک ہے ظلم کرو، ہم صابر لوگ ہیں، یہ صبر نہیں، یہ صبر کے خلاف ہے۔ کبھی کبھی ہم صبر کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم کیا کریں، ہم کہیں کہ ہم صبر کرنے والے لوگ، ہاں تو ہمارے پر ظلم کر کے چلے جاؤ، ہم تو صبر کریں گے۔ یہ صبر نہیں ہے، صبر کے الٹا ہے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر یعنی یہ کہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ظلم اور ظالم کے مقابلے میں مضبوطی سے ڈٹے رہنا۔ دیکھیں کتنا فرق ہو گیا دونوں میں۔ کربلا میں اگر کربلا والے صابر ہیں تو اس لیے نہیں صابر ہیں، صابر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آؤ مجھے مار لو، آؤ تلواروں مجھے مار لو، میں مرنے کے لیے آیا ہوں، میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں، نہ۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ باطل کے سامنے بیعت نہیں کرنی ہے تو شام کے دربار تک بھی بیعت نہیں کی، اس کو کہتے ہیں صبر۔ تلواریں چلتی رہیں، خون بہتا رہا، جانیں جاتی رہیں، گردنیں کٹتی رہیں، بچے شہید ہوتے رہے، جوان شہید ہوتے رہے، چادریں لٹتی گئیں، خیمے جلتے گئے، لاشیں پامال ہوتی گئیں، بازاروں میں لایا گیا، درباروں میں لایا گیا، ہر منزلوں سے گزارا گیا، لیکن صابر یعنی یہ کہ باطل کی بیعت نہیں کرنا ہے تو نہیں کریں گے۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ صبر ہے۔ تو جو ہمارے آپ نے ضد اور صبر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ضد میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ حق ہے یا باطل ہے، ضد یعنی جو میں نے کہہ دیا اس پر ہم ڈٹے رہیں گے، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو۔ صبر یعنی حق پر ڈٹے رہنا، تو جو ہے ہمیں صبر یعنی حق پر مضبوطی سے باقی رہنا۔ نظر کربلا کے صبر کا معنی بھی ہم غلط سمجھتے ہیں۔ صبر یہ نہیں کہ ہم تلوار کھانے کے لیے آئے، ہاں ٹھیک ہے تلوار پڑے گی، تلوار کا زخم لگے گا، زخمی ہوں گے، لیکن اگر صرف تلوار کھانے کے لیے آئے ہوتے اور صرف اگر شہید ہونے کے لیے آئے ہوتے تو شب عاشوراء میں آسانی سے چند منٹ میں سب کے سب شہید ہو جاتے۔ اتنے بڑے لشکر 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں کتنی جنگ کرنے کی ضرورت تھی، جنگ ہی نہ کرتے شہید ہو جاتے۔
صبح عاشور پہلے ہی تیروں کے حملے میں سب کے سب شہید ہو جاتے، پھر دوپہر تک پیاسا نہ رہنا پڑتا، عصر تک پیاس کی زحمت اٹھانی نہ پڑتی. لیکن نہیں، شہید ہوں گے، لیکن فقط شہید ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں. مقصد شہید ہونا نہیں ہے، مقصد دین ہے. ہاں، دین کی راہ میں شہادت ہو یا آئے تو شہادت کو بھی اپنے گلے سے لگا لیں گے. تو جو ہے آپ نے دین کی راہ میں حق کے لیے ظلم کے مقابلے میں ڈٹنے کے لیے آئے ہیں. اس کی راہ میں اگر ہمیں شہادت کی منزل سے گزرنا ہے تو ہم آئے ہیں شہادت کے لیے. مشکل نہیں ہے، شہادت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، شہادت سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. پس صبر یعنی کیا؟ یعنی حق پر مضبوطی سے باقی رہنا، ایمان پر مضبوطی سے باقی رہنا. یہ نہیں کہ آج ایمان ہے باہر نکلے ایمان، مسجد میں آئے ایمان ہے مسجد سے باہر گئے ایمان نکل گئے. یہ صبر نہیں ہے. صبر کی پہلا ستون جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الصبر والیقین والعدل والجہاد. پہلا ستون ایمان کا کیا ہے؟ وہ صبر ہے. کیونکہ صبر نہیں ہوگا تو مسلسل ایمان انسان کا چھنتا چلا جائے گا. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ ہے صبر. وہ لوگ کی جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور کہنے کے بعد پھر چھوڑ دیا کہ نہیں، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے باقی رہنے والے ہیں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اب نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ ان کے لیے کوئی حزن. اب ایمان پر باقی رہنا. اب یہ چار باتیں ہیں. ایمان میں صبر ضروری ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا عزیزو. یقین بغیر ایمان بغیر یقین کے ممکن ہی نہیں ہے. شک کے ساتھ ایمان نہیں ہے. آج ادھر کل ادھر ڈاواں ڈول انسان نہیں ہے. یقین نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی پرنسپل ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کچھ نہیں. کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ان کے پاس. یقین، اپنے اصولوں پر یقین، اپنے نہیں، قرآن کے اہل بیت کے اصولوں پر یقین. یقین کے بغیر سب بیکار ہے. یقین کے بغیر عبادتیں کر رہے، عبادتیں بیکار، کسی کام کی عبادتیں نہیں ہیں، زیرو ہیں. عبادتیں ہیں اسی لیے تاکہ انسان یقین تک پہنچے، ورنہ عبادتیں کسی کام نہیں. قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین تک پہنچے. یقین تک نہیں پہنچے تو کیا کر رہے ہو تم؟ یقین. عدل یعنی کیا؟ یعنی ظلم کے مقابلے میں عدل ہے. ایمان کی بلڈنگ شروع ہی نہیں ہوتی، ایمان کی بنیاد ہی نہیں پڑتی، ایمان کا پہلا پلر ہی نہیں کھڑا ہوتا جب تک کہ انسان عادل نہ ہو، عدل کے لیے کھڑا نہ ہو، ظلم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو. کون لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں مومن ہیں؟ ابھی عراق میں اتنے حالات خراب ہو رہے ہیں، ایک آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، اور مومن ہم کہیں اپنے آپ کو. واقعی ہمیں شرم آنا چاہیے اپنے آپ کو. کس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں؟ اس ایمان پہ شرم آنا چاہیے. کون سا ایمان؟ اگر انسان میں عادلانہ زندگی نہ ہو، پچھلے سال پورا اشرا اس پر پڑھا گیا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی عادلانہ زندگی. قرآن نے کہا اصلا ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے، آیت آپ کے سامنے پیش کی شروع میں کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا، ہم نے توریت و انجیل و زبور، ہم نے کتابیں، ہم نے میزان، ہم نے رسولوں کو، سب کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا کہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. لوگ کھڑے ہوں، یہ نہیں کہ انبیاء کھڑے ہوں. انبیاء تو کھڑے ہوں گے، یہ نہیں مطلب ہے کہ انبیاء آ کر عدل کے لیے سب کچھ کریں. یہ نہیں مطلب ہے کہ امام زمان آئیں گے تو وہ عدل کے لیے سب کچھ کریں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تصور یہ ابھی ہے لوگوں میں، بعض جگہوں پہ زیادہ ہے، بعض شہروں میں ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہم بیٹھ کے دعا پڑھیں، دعائیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، زیارتیں پڑھیں، اور سب کچھ امام زمان آ کر کریں گے. امام زمان بہت کچھ کریں گے، لیکن امام زمان کے آنے کے لیے میدان تو آپ کو فراہم کرنا ہے. امام زمان کو اچھا تو نہیں لگتا کہ غیبت میں بیٹھے ہیں امام تو غیبت کے لیے نہیں ہوتا. امام ہوتا ہے لوگوں کو سامنے آ کر ہدایت کرنے کے لیے. یہ ہماری مشکل تھی کہ امام کو غیبت میں جانا پڑا، اور جب تک یہ مشکل ہم حل نہیں کر لیں گے تب تک امام بھی نہیں آئے گا. امام دعا کرنے سے نہیں آئے گا، اگرچہ دعا کرنا اچھی چیز ہے،
امام الاجل کہنے سے بھی نہیں آئے گا، اگرچہ یہ کہنا بھی اچھا ہے، اللہ سے دعا کرے کہ امام کی جلدی ظہور ہو۔ امام کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح کے نزدیک تو پہنچے، تو کچھ اجالے تک تو پہنچے۔ ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے رہبر انقلاب کی، خدا حفاظت فرمائے، بہت ہی اچھی مثال دی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ مثال دے رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے کہ رات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہمیں معلوم ہے کہ صبح ہونے والی ہے اور سورج نکلنے والا ہے نا، یقین ہے، ہر مومن کو اس بات کا یقین ہے کہ امامت کا سورج نکلے گا۔ اب ہم اپنی رات کی مثال دیں، یہی جو مثال دی ہے کہ نہایت تاریک رات ہو، نہایت اندھیری رات ہو، اور ہمیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ یہ رات تاریک ہے، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی، جو بھی رات ہے یہ تاریک ہے، اور صبح ہوگی تو سورج نکلے گا اور ہر جگہ کو اجالا کر دے گا، تاریک گوشوں کو بھی وہ آ کر اجالے میں تبدیل کر دے گا سورج۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بیٹھ کے اس بات کا تاریکی میں انتظار کریں کہ 10 گھنٹہ کسی طرح گزار لو، جب سورج نکلے گا تو خود بخود اجالا ہو جائے گا، یہ کرنا بہتر ہے؟ یا یہ کہ ہم سورج تو نہیں نکال سکتے، سورج نکالنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کم سے کم شمع تو ہم جلا سکتے ہیں، اپنے دائرے کی حد تک تو اجالا کر سکتے ہیں۔ ہم جب اپنی زندگی میں آتے ہیں تو 10 گھنٹے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 10 گھنٹے اندھیرے میں رہ لو، سورج نکلے گا تو خود ہی روشنی ہو جائے گی، نہ اس 10 گھنٹے میں ہم شمع جلاتے ہیں، ہم ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں، ہم ہائیڈروجن لاتے ہیں، ہم یہ اشارہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اتنی روشنی جلاتے ہیں، کیونکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک رات تاریک ہے سورج کے انتظار میں تاریکی میں نہیں بیٹھو، بلکہ اجالا کرتے رہو، سورج آگے اور زیادہ اجالا کر دے گا، بالکل اجالا کر دے گا۔ خوب ہم اپنی زندگی میں روزانہ رات میں یہ نہیں کرتے، لیکن جب دین کا مسئلہ حضرت کہتے ہیں بیٹھ کے اندھیرے میں پڑھو، بیٹھ کے دعائیں کرتے رہو، امام زمانہ آئیں گے وہی سارا مسئلہ حل کریں گے۔ یہ عجیب فکر ہے، یہ عجیب تصور ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر تھوڑا سا چراغ جلایا، وہی عدالت کے چراغ، وہی جو سورج امام زمان لے کے آئیں گے، اس سورج کا ایک چراغ جلایا، دشمن ہو گئے۔ ہم ان کو نہیں کہتے کہ یہودی دشمن ہے، امریکہ دشمن، نہ، اپنے مومنین میں لوگ دشمن ہو گئے کہ آپ کیوں چراغ جلا رہے ہیں، امام زمان آئیں گے چراغ جلائیں گے۔ نہیں، امام زمان چراغ نہیں جلائیں گے، امام زمان سورج لے کے آئیں گے، چراغ جلانا ہمارا کام ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ چراغ ہے، یہ انقلاب ایک روشنی ہے، ایک چراغ کی حد تک ہے، لیکن یہ چراغ کس لیے ہے؟ یہ چراغ اس لیے کہ رات کو کم سے کم صحیح طریقے سے گزار لیں۔ ہاں، جب خورشید ولایت نکلے گا تو وہ خود ہی سورج لے کر آ جائے۔ باقی دشمن ہے، ابھی ایک بہت بڑا گروہ ہے جو بغض رکھتا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ بغض کس بات کا بغض رکھتا ہے؟ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ ولایت کی شمع جلا دی ہے، ولایت کا سورج تو ابھی نہیں ہے، ولایت کا سورج امام ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ نے ولایت کی شمع جلا دی، ولایت کی شمع سے دشمنی ہے، اس لیے دشمنی کہ انہوں نے ولایت کے سورج کو ابھی نہیں سمجھا ہے صحیح طریقے سے۔ انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو کل کے آپ کے سامنے اصل ولایت ہے کیا، ولایت کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے، ہمارے برادر عزیز نے متوجہ بھی کیا اور ضروری بھی ہے کہ کل آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہے اصل ولایت کا تصور اسلام کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں ولایت کیا ہے، اور ہم کیا سمجھے بیٹھے۔ تو یہ ذمہ داری انسان کی، جلاتا رہے جتنا زیادہ، اب جس کے اندر جتنی صلاحیت ہو۔ ہمارے اندر اتنی صلاحیت اپنے ہم 4 گھر میں روشنی پھیلا سکے تو 4 گھر میں روشنی پھیلا۔ امام خمینی میں اللہ نے اتنی صلاحیت دے دی تھی کہ پورے ملک میں روشنی پھیلا دی، دوسری دنیا کے سامنے بھی روشنی پیش کر دی، تو ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی، لیکن کم سے کم اپنے شہر کی حد تک، اپنے محلے کی حد تک روشنی پھیلا ہے انسان، تاریکیوں میں نہیں بیٹھا رہے۔ اور وہ روشنی کیا ہے؟ وہ اصلی روشنی کی جو کرن ہوگی وہ عدل کی کرن ہوگی عزیزو، کیونکہ سب سے زیادہ امام زمان کے لیے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ کون سا سورج لے کے آئیں گے امام؟ عدل کا سورج لے کے آئیں گے۔ ولایت کا سورج ہے کس لیے؟ عدل کی کرنوں کو پھیلانے کے لیے۔ علی ابن ابی طالب کس راہ میں شہید ہو گئے؟ عدل کی راہ میں شہید ہو گئے۔
کچھ اور کام کرنا چاہتے تھے امام علیہ السلام، عدل قائم کرنا چاہتے۔ پچھلے سال ہم نے بہت سارے واقعات بھی بیان کیے آپ کے سامنے، جو لوگ یہاں پر تھے اور جو لوگ کو یاد ہے، عدل کے لیے کیا کیا نہیں کیا امیر المومنین۔ ولایت کے سورج سے جو کرنیں نکلیں گی، وہ کرنیں کون سی ہوں گی؟ وہ عدالت کی کرنیں ہوں گی۔ اور عدل ایمان کے لحاظ، ایمان شروع نہیں ہوتا جب تک عدل نہ ہو۔ الصبر والیقین والعدل، اور اس کے بعد والجہاد۔ اگر جہاد نہ ہو، اگر انسان کی زندگی مجاہدانہ زندگی نہ ہو، اگر انسان کی زندگی کوشش کی زندگی نہ ہو، اللہ کی راہ میں کوشش کی زندگی نہ ہو، جیسے کہ لفظ کیا کہ اگر انسان کو فکر کرنا ہے تو کن باتوں میں فکر کرے؟ اس مسئلے میں فکر کرے کیا کرے کہ ہماری زندگی ایک مجاہدانہ زندگی ہو جائے، کیونکہ ایمان ہی نہیں شروع ہوگا جب تک مجاہدانہ زندگی۔ ہمیں لوگوں کے بارے میں فکر نہیں کرنا، افراد کے بارے میں فکر نہیں کرنا، ہاں مقصد کے بارے میں فکر کرنا ہے، ٹارگٹ کے بارے میں فکر کرنا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ معمولی کلچر کی علامت ہے، پست کلچر کی علامت ہے کہ لوگوں کے بارے میں درگیر اور فکر مند۔ مقصد کے بارے میں سوچیں، جوانوں کے مقصد کے بارے میں سوچیں، دین کے بارے میں سوچیں، معرفت کے بارے میں سوچیں، ایمان کے بارے میں سوچیں۔ یہ سوچنے کے بڑے موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موضوعات بھی ہیں، کیا ہاں کہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، اپنی عزت کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر بار کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کی عزت کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں۔ تعلیم، علم ایک بہت بڑا موضوع ہے، علم ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے، علم کے اوپر بار بار گفتگو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک مدینہ علم تھا، ایک باب مدینہ علم تھا۔ رابطہ ہمارا اس سے جڑا ہوا ہے، یہ عجیب رابطہ ہے کہ رابطہ ہمارا شہر علم سے بھی جڑا ہوا ہے، رابطہ ہمارا باب علم سے بھی جڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ علم ہی نظر نہیں آتا۔ یہ عجیب ہے، سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہم لوگوں کو شاید سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن کسی دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے پیش کریں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ حیرت میں پڑ جائے گی کیسا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ کو مانتا ہو، جو امیر المومنین کو مانتا ہو، جیسے علم کا خزانہ ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، اصل میرے ذات سے علم و حکمت کے سمندر بہتے ہیں، جس سے علم و حکمت کے یہ سمندر بہہ رہے ہوں تو سمندر کا پانی کیوں ہم تک نہیں آ پاتا؟ سمندر کا سیلاب کیوں ہم تک نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا، شاید کسی نے بیچ میں رکاوٹ ڈال رکھی ہے، شاید کسی نے بیچ میں بند بنا دیا ہے، یہ پانی ہم تک نہ آنے پائے، تو اس بند کو توڑیں تاکہ وہ پانی ہم تک آئے، علم کا، حکمت کا سیلاب ہم تک آئے۔ بارش کا پانی اگر سیلاب بن جائے تو خطرناک ہے، لیکن حکمت کا سیلاب آئے تو خطرناک نہیں۔ جتنا زیادہ حکمت بڑھتی چلی جائے اتنی زیادہ انسان کے لیے فائدہ مند۔ ایمان یہاں سے شروع ہوتا ہے، کوشش انسان کی کیا ہو، فکر کیا ہو، کیسے اپنی زندگی کو، ایک غیر مجاہدانہ زندگی کو کیسے مجاہدانہ زندگی میں تبدیل کر دیں۔ جو کہ امیر المومنین کے قول کے مطابق ایمان نہیں چلے گا، ایمان کی گاڑی نہیں چل پائے گی جب تک کہ 4 پہیے اس پہ نہ ہوں۔ اب یہ دوسری تعبیر ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کی تعبیر وہی ہے، ستون والی، یعنی ایمان کی بلڈنگ نہیں کھڑی ہوگی جب تک کہ 4 ستون نہ ہو، ایمان کی گاڑی نہیں چلے گی جب تک کہ 4 پہیے نہ ہو۔ اس میں ایک پہیہ کیا ہے؟ جہاد۔ کوئی 3 پلر پہ بلڈنگ کھڑی کرتا ہے؟ نہیں کھڑی۔ کوئی 3 پہیے سے گاڑی چلاتا ہے؟ نہیں، یہ گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ گاڑی چلانے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں پہیے صحیح ہو، اپنی جگہ عدل بھی ہو، زندگی میں عدالت ہو، عدالت کی آرزو ہو، عدالت کی خواہش ہو، اور فقط آرزو اور خواہش نہ ہو بلکہ زندگی میں عدالت ہو، اپنی زندگی میں عدالت ہو، لوگوں کے درمیان میں انسان عدل سے آئے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عدل سے پیش آ رہا ہو، اپنے بھائی رشتہ داروں کے ساتھ عدل سے انسان پیش آ رہا ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ عدل سے پیش آ رہا ہو، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ نہیں ہوگا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا امام زمان کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ یقینی ہے، یہ طے ہے کہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہے۔
اور یہ جب چار چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو ایمان، اصل ایمان کے معنی ہی کیا ہیں؟ سوال، ایمان کے معنی کیا ہے؟ کہ ایمان کے معنی کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان یعنی ایمان ہے، کافی ہے؟ ایمان یعنی ایمان اتنا کافی ہے نا؟ کافی ہے۔ ایمان بنا ہے امن سے۔ لفظ ایمان کہاں سے آیا ہے؟ امن سے۔ امن یعنی، امن کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں پیس، لیکن پیس کا لفظ اتنا اس کے اندر جو ہے وسعت نہیں ہے جتنا ایمان میں۔ پیس اسے کہتے ہیں کہ ہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہو رہا ہو، کوئی ایک دوسرے کو مار نہیں رہا ہو، سب آرام سے سکون سے زندگی گزار رہا ہو، بس اتنا کیا ہے؟ پیس ہے۔ مثلا اس ملک میں پیس ہے، فلاں شہر میں پیس ہے۔ لیکن جو امن ہے جس سے ایمان بنا ہوا ہے، وہ صرف گلیوں اور سڑکوں کے پیس کو نہیں دیکھتا، بلکہ انسان کے اندر بھی پیس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کیا؟ انسان کی زندگی کو بھی تحفظ چاہیے، انسان کے عقیدے کو بھی تحفظ چاہیے۔ ایمان یعنی کیا؟ امن۔ امن یعنی تحفظ۔ کس چیز سے تحفظ؟ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے خطرناک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقط ڈنڈے لڑائی کرنا، گولیاں چلنا، ڈاکوؤں کا ہونا اور کرائم کا ہونا یہ پیس کے خلاف ہے نا۔ شیطان کا ہونا بھی ہماری زندگی میں پیس کے خلاف ہے، اسلام کے لحاظ سے، ملک کے قانون کے لحاظ سے نہیں، اسلامی قانون کے لحاظ سے۔ اگر شیطان بار بار ہماری زندگی میں آ کر داخل ہو رہا ہے، یعنی یہ پیس کے خلاف، اسلامی پیس کے خلاف، یعنی امن کے خلاف ہے، یعنی ایمان کے خلاف۔ تو ایمان، مومن، یہ لفظ بنا ہو کس سے؟ امن سے۔ امن کے معنی ہے تحفظ، امن کے معنی ہے محفوظ ہو جانا۔ امن کو یعنی محفوظ کر لینا اپنے آپ کو۔ کس چیز سے محفوظ کرنا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمارے لیے خطرناک ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں بجائے ترقی کے زوال کی طرف لے جا رہی ہو، چونکہ جو زوال کی طرف لے جائے گی وہ خطرناک ہے۔ وہ چیز جو انسان کے اندر خود سازی پیدا کر رہی ہے، وہ چیز جو انسان کو بنا رہی ہے، وہ چیز جو انسان کو بلند کر رہی ہے، وہ انسان کے لیے مفید ہے۔ لیکن وہ چیز جو انسان کو نیچے لے جا رہی ہے، زوال کی طرف لے جا رہی ہے، وہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ اور خطرناک چیزوں سے محفوظ رکھنے کا نام ہے ایمان۔ ہر خطرناک، ایمان بہت ہی عظیم ہے۔ مومن، اسی سے امین بھی بنا ہے۔ امین جو کہتے ہیں نا، امین، امانت داری، امانت داری بھی امنی سے بنی ہے، لیکن امانت داری ایک اور درجہ ہے، ایک اور بلند درجہ ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے بچا لے، لیکن امین وہ انسان ہے کہ جہاں بھی کوئی امانت خطرے میں ہو اس کو بچانے کے لیے چلا جائے۔ یہ ایک اور مرحلہ بلند ہے۔ امین کسے کہتے ہیں؟ ہر خطرے میں، مثلا دیکھا ایک نابینا انسان روڈ کراس کر رہا ہے، اسے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے اور بھی گاڑی مار دے گی، آپ اسے دیکھ کے چپکے سے چلے جائیں، یعنی مومن نہیں ہے، یعنی امین انسان نہیں ہے۔ امین کے مطلب صرف یہ نہیں کہ 4 پیسے ہم کو دیے جس کو ہم نے صحیح طریقے سے واپس کر دیا، یہ چھوٹا سا امن ہے، یہ کوئی بہت بڑا امن نہیں، یہ کوئی بہت بڑی امانت داری نہیں ہے، چھوٹی سی امانت۔ یہ تو معمولی انسانوں سے بھی یہ توقع ہے کہ اتنا کام کریں گے۔ رسول اللہ کو جو امین کہا گیا اسے اتنی بات کے لیے نہیں کہا گیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ نے ہر امانت کو ادا کیا ہے۔ بعض امانتوں کو وہ کافر بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ اللہ جان رہا تھا کہ رسول اللہ کتنی بڑی امانت کو ادا کرنے والا۔ رسول اللہ کے دل پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور قرآن کو کتنی امانت داری سے آگے رسول اللہ نے پیش کر دیا، دین کو کیسی امانت داری سے پیش کیا۔ لہذا وہ انسان کی جو کوئی بھی امانت اگر پڑی ہوئی ہو اور اس امانت کی اگر حفاظت نہ کر رہا ہو تو یہ انسان خائن انسان ہے، خیانت کار انسان۔ اور پڑی ہوئی امانت کو جا کر بچا لینے والا انسان یہ امانت دار انسان ہے۔ بس مومن اور امین میں فرق ہوا۔ مومن وہ ہے جو اپنے آپ کو بچا لے اور چاہیے بچانا،
چونکہ جو اپنے آپ ہی کو نہیں بچا پایا ہے وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ جو خود ہی مومن نہیں ہے وہ لوگوں کو ایمان کی طرف کیسے لائے گا؟ ہے نا؟ وہ جس کو خود ایمان سمجھتا ہے اسی طرف لے کے جائے گا۔ لہٰذا پہلے ایک تو صحیح ایمان کی ڈیفینیشن ہو رسول اللہ کی زبان سے، قرآن کی زبان سے، امیر المومنین کی زبان۔ ایمان ہے کیا؟ یہ ہے مسئلہ، اس پہ غور کریں۔ ایک ایمان کی صحیح ڈیفینیشن معلوم ہو کہ ایمان خود ہے کیا۔ جب ایمان معلوم ہو جائے تو اس ایمان کی بنیاد پر انسان کیا کرے؟ بچانا شروع کرے اپنے کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیالوجی جو اپنا نہیں ہے بلکہ الہی ہے، بلکہ دینی ہے۔ خطرے سے بچائے، ہر طرح کے خطرے سے بچائے۔ دوستوں سے خطرہ ہو تو اس سے بچائے، کافروں سے خطرہ ہو تو اس سے بچائے، شیطان سے خطرہ ہو تو اس سے بچائے۔ جس سے بھی خطرہ محسوس ہونا شروع ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا شروع کرے، محفوظ کر لے، امن ہو جائے۔ لیکن امین وہ کہ خود کو تو بچا لیا، دوسروں کو بھی بچانا ہے، امانت دار انسان بنے۔ ایمان کے مقابلے میں فاسق ہے، فسق۔ ایمان کے مقابلے میں جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے مقابلے میں غیر مومن لفظ نہیں اچھی ہے۔ ایمان کے مقابلے میں جو قرآن نے لفظ استعمال کی ہے اور جو دین میں لفظ استعمال ہے وہ فاسق کا لفظ ہے۔ فاسق یعنی کون؟ کافر کو فاسق نہیں کہتے، غور کریں۔ کافر فاسق نہیں ہے، ضرورت نہیں کافر کو فاسق کہنے، مشرک کو فاسق کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسق کون ہے؟ عرب میں فسق اور فسوق اس کو کہتے ہیں کہ جب کھجور کو توڑ کر گٹلی اس کے اندر سے باہر نکال دی جائے، یعنی کھجور کی گٹلی پہلے کھجور کے اندر محفوظ تھی، اب یہ نکل گئی تو نہیں معلوم کہاں، کوڑے میں جائے گی تو نالی میں جائے گی، کہاں نہیں معلوم، یعنی اس کے دائرے سے توڑ کر باہر نکل گئی۔ فسق یہ، ایمان یہ ہے کہ انسان دیوار کے اندر محفوظ رہے۔ وہ دیوار بھی کیا ابھی آپ کے سامنے بتاتے ہیں، وہ دیوار بھی کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان کچھ دیواروں کے اندر، کچھ حدود کے اندر اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ جیسے چوروں سے، گرمی سے، ٹھنڈک سے، دھوپ سے بچنے کے لیے انسان گھر بناتا ہے دیواریں، کہ اس دیوار کے اندر اپنے جسم کو محفوظ رکھے، کیونکہ باہر جسم کو خطرہ ہے، باہر ہمارے مال کو خطرہ ہے۔ دیوار نہیں ہوگی، دروازہ نہیں ہوگا تو مال چوری ہو جائے گا، ہمارا جسم جو ہے گرمی اور ٹھنڈک اور لو اور نہیں معلوم کس میں اس کو بیمار ہو جائے گا۔ اپنے جسم اور اپنے مال کی حفاظت کے لیے انسان دیوار بناتا ہے، دروازے تالے لگاتا ہے تاکہ اس کے اندر محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان، اپنی آئیڈیالوجی، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ دیواروں کی ضرورت ہے۔ ان دیواروں میں انسان آ جائے تو مومن ہے، اور ان دیواروں کو توڑ کر باہر نکل جائے تو فاسق ہے۔ فاسق کی صحیح تعریف پہلے جانیں۔ جس طریقے سے اگر کھجور کی دیواروں کو توڑ کر گٹلی باہر نکل گئی تو یہ اس کو کہتے ہیں عرب فسقا، گٹلی نکل گئی، ابھی گٹلی محفوظ نہیں ہے، اب کہاں جائے گی؟ کوڑے میں ادھر ادھر پھینک دی جائے گی۔ ویسے ہی ایمان کی دیوار سے نکل کر اگر انسان باہر چلا گیا کہاں جائے گا؟ کس کوڑے کے لائق ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کا جو کوڑا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ نے جو کوڑا بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے؟ فاسق لوگوں کے لیے۔ اللہ کا کوڑے دان کیا ہے؟ کوڑے دان وہ ہے کہ فرمایا کہ وہ کوڑے دان ہے کہ انسان اور پتھر اس کی آگ ہوں گے، یہ نہیں کہ لکڑی کی آگ ہوگی، لکڑی کی آگ نہیں۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ایسی آگ سے، ایسے کوڑے دان سے، وہ اللہ کا کوڑے دان ہے، ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس کے ایندھن خود انسان ہوگا۔ یہ نہیں کہ انسان کو جلایا جا رہا ہوگا بلکہ انسان خود اس کا ایندھن ہوگا، اور پتھر بھی اس کے ایندھن ہوں گے۔ یعنی کہ پتھر گرم پتھر رہا ہوگا، اس کی آنچ آ رہی نہیں، پتہ نہیں جلتے ہوئے پتھر کو آپ نے کبھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ لاوے جب پھٹتے ہیں تو وہاں پہ کیا چیز آگ بنتی ہے؟ لکڑی کی آگ وہ نہیں ہوتی، لاوے دیکھیں پھٹتے ہوئے، لاوا کیا کہتے ہیں؟ لاوا
وہ لاوا پڑھتے خود ایسے تو نہیں دیکھا ہوگا، وہ قریب سے جا کے نہیں دیکھتا، قریب سے جا کے دیکھے تو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا کیا ہوتا ہے۔ ابھی ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں خالی، جو ٹیلی ویژن پہ دکھائی پڑتا ہے لیکن اس کی گرمی ہم تک نہیں آ پاتی، اس کی حرارت کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اور دیکھنے کے لیے جائیں گے تو جاتے ہیں لوگ، بہت انتظام کے ساتھ جاتے بھی ہیں دیکھنے والے، لیکن وہ ہم جا کے قریب سے نہیں دیکھ پاتے۔ وہاں پہ پتھر آگ ہوتا ہے، وہاں پہ لکڑی کی آگ نہیں ہوتی، وہاں خود پتھر جو ہے پگھل پگھل کر آگ بن کر بہ رہا ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ تو پھر واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، وہ جو ایمان کی حدوں کو توڑ کر باہر نکل گیا، گٹلی کے کھجور کی گٹلی کے طریقے سے، اس کے لیے جو رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ڈسٹ بن، وہ جہنم جیسی ڈسٹ بن ہے۔ آپ جو کھجور کھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں نا گٹلی کو، وہ ڈسٹ بن جہنم ہے۔ اللہ کی ڈسٹ بن کیا ہے؟ وہ یعنی اللہ نے بہت اچھی مخلوق بنائی ہے، لیکن بہت ہی مخلوق خراب ہو، جو خراب کر دے، جو سڑ جائے، جو تباہ ہو جائے، جس کی روح تباہ ہو جائے، اس کو اللہ ڈسٹ بن میں پھینک دے گا۔ وہ ڈسٹ بن کون سی ہوگی؟ وہ ڈسٹ بن نہیں، ہیومن بن ہے، کیا اس کو کہیں گے؟ وہ جہنم ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مومن کے لیے ضروری ہے کہ بچائے اپنے آپ کو، حفاظت کرے۔ پہلے صحیح پہچان، پہلے صحیح ہو، پھر صحیح بچاؤ اپنا ہو۔ وہ دیوار کون سی دیوار ہے؟ اتفاق سے دو روایتیں ہیں، نہیں معلوم ٹائم جو ہے تھوڑا سا بچا ہے۔ اللہم صلی دو روایتیں ہیں، اس روایتوں کو صرف ابھی ترجمہ کرتے ہیں، ان کا درمیان میں ربط کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، کل اس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور اتفاق سے یہ دونوں روایتیں حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، اور دونوں روایتیں امام رضا علیہ السلام نے اپنے تمام آباء و اجداد سے بیان کرتے ہوئے اللہ کی زبانی حدیث قدسی کے طور پر بیان کیے۔ دونوں حدیث قدسی ہے اللہ کی طرف سے، دونوں امام رضا نے بیان کیے۔ اور وہ جو سلسلہ ہے، سند جو روایت کی ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے میرے بابا نے، اتنے سارے ائمہ کا نام لیا ہے، مجھ سے میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے بابا موسی کاظم امام جعفر صادق، یہاں تک کہ اللہم صلی علی محمد، کہ اس روایت کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سند کو سلسلۃ الذہب، ذہب کے معنی عربی میں ہے سونے کے، یعنی اس ایک گولڈن چین، سلسلۃ الذہب، سلسلہ یعنی چین، گولڈن چین، کہ امام نے اپنے امام سے، امام نے امام سے، امام نے امام سے، پھر امیر المومنین اسلام سے، پھر رسول اللہ سے، رسول اللہ سے جبریل نے، جبریل سے اللہ، یہ ایک گولڈن چین ہے۔ اس گولڈن چین کے لیے، اسی روایت کے لیے علامہ کوشجی جو اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور بہت ہی اہم کتابیں انہوں نے لکھی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان ناموں کو پڑھ کر اگر کسی مردے پر پھونک دیا جائے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، یعنی صرف یہ گولڈن چین جو ہے۔ لیکن مسئلہ ہمیں ابھی چین سے نہیں ہے، چین کے بعد کیوں، کیا یہ چین بیان کر رہی ہے؟ اس گولڈن چین نے کیا بیان کی ہے؟ اس نے وہ حد بیان کی ہے، وہ مضبوط دیوار، ایمان کی وہ مضبوط دیوار کیا ہے؟ ہمارے جسم اور ہمارے گھروں کی حفاظت کے لیے معمولی دیواروں سے بھی کام چل جائے گا، لیکن ایمان کی دیوار کے لیے قلعے کی دیوار بتائیے، قلعہ مضبوط دیوار چاہیے، چونکہ ایمان کے لیے خطرہ زیادہ ہے۔ ایمان کی دیواروں پر حملہ کرنے والا شیطان ہے، معمولی لوگ بھی شیطان حملہ کرنے والے نہیں ہیں، معمولی چور ڈاکو نہیں ہیں کہ تالا لگا دیں گے وہ نہیں آ پائیں گے، شیطان ہے۔ لہذا اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، توحید میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی آمنا، یہی لفظ استعمال ہوا، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا، آمنا یعنی محفوظ ہو گیا، یعنی اسی امن سے ایمان بنا ہے، جو ایمان بنا اسی امن سے۔ فمن دخل حصنی آمن من عذابی، جو بھی اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا، جو توحید کی مضبوط دیواروں کے قلعے میں داخل ہو گیا، وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔
ان توحید یعنی کیا پھر؟ توحید یعنی لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے عزیزو، توحید یعنی زندگی میں اللہ کو دیکھنا، جو پہلے دن بیان کیا گیا، اللہ کے لیے عمل انجام دینا، اللہ کو بار بار دیکھنا، جو امیر المومنین جس جگہ دیکھ رہے ہیں۔ توحید اس سے نہیں کہتے فقط لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر تو سبھی ہو گئے، نہ، لا الہ الا اللہ کہہ دینے والے کے لیے احترام ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے، اس کے لیے احترام ہے، اس کی جان عزت آبرو محفوظ ہے۔ البتہ القاعدہ اور داعش اور جبہہ نصرہ ان لوگوں ظالموں کے اعتبار سے نہیں، اسلام کے اعتبار سے وہ محفوظ ہے۔ لیکن یہ جو قلعہ بنتا ہے یہ زبان سے کہنا قلعہ نہیں بنتا، توجہ کریں، ایک کلمہ کوئی زبان سے ادا کر لے یہ قلعہ بن جائے گا، اتنا معمولی چیز ہے قلعہ بنانا، سبھی آگے قلعہ بنانا شروع کر دیں، اتنا آسان کام نہیں ہے قلعہ بنانا۔ اتنے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے ہم خالی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، دشمن خاموش ہو کے بیٹھ جائے، شیطان کہ نہیں اب تو اس سے کچھ نہیں کرو، اس نے قلعہ بنا لیا، ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ توحید یعنی انسان کی زندگی میں توحید نظر آ رہی ہے، تو انسان کی زندگی میں۔ اور پھر اس روایت کے بعد امام نے ایک جملہ فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا، اگر یہی تنہا ایک روایت ہوتی تب بھی کافی تھی توحید سے ولایت تک آنے کے لیے، تو جو یہ ایک روایت کافی تھی کہ توحید میں کچھ شرطیں ہیں، شرطوں میں میں بھی ہوں، میں ان شرطوں میں ہوں، یہ تنہا ایک ہی روایت کافی تھی۔ لیکن نہیں، اتفاق سے دوسری روایت بھی موجود ہے اسی سند کے ساتھ، اسی سلسلے کے ساتھ، وہ بھی حدیث قدسی، وہ بھی امام رضا علیہ السلام ہی سے روایت ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخل حسنی امن من عذاب، یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی طرف، بھولیے گا نہیں، ہاں یاد رکھیے گا۔ اور دونوں کے درمیان میں ربط، ان کے بارے میں کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ ہے، صرف دیوار نہیں، معمولی دیوار نہیں، گھر نہیں، میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اب یہاں سے کل گفتگو ہوگی کہ ولایت کا توحید سے کیا رابطہ ہے، کیوں دونوں روایتیں ایک جیسی ہیں، ان دونوں قلعے سے مراد کیا ہے، یہ قلعہ کیسے انسان کو محفوظ کرتا ہے، انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج ہماری وقت بھی گزر گیا ہے۔ ایمان اگر ہو انسان کے پاس تو ظالموں کے نرغے میں بھی جا کر کس طرح محفوظ رہتا ہے کربلا والے بتا رہے ہیں۔ ایمان، کربلا والے کون سی دولت لے کے گئے تھے میدان کربلا میں؟ ایمان کی دولت لے کے گئے تھے، ایمان، البتہ ایمان کے ساتھ وہ عمل لازمی نتیجہ ہے۔ ایمان، اپنے ولی پر ایمان، اپنے امام پر ایمان، اپنے رسول پر ایمان، اپنے دین پر ایمان، اپنے دین کے اصولوں پر ایمان، اپنے پروردگار پر ایمان، اپنے پروردگار کی نصرت پر ایمان، اپنے پروردگار کی راہ میں شہادت پر ایمان۔ یہ سوچ کے نہیں کہتے اللہ کے لیے ہم نکلے تو اللہ ہم کو بچا لے گا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بچنے کا موقع نہیں ہے، جہاں بچنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ابراہیم جیسے نبی کو بچا لیا جاتا ہے، چونکہ وہاں بچا کر دین کی حفاظت ہے، لیکن جہاں پر قربانی دے کر دین کی حفاظت ہے وہاں قربانی دی جاتی ہے۔ یہ نہیں ہمیں سوچ کے آتا کہ ہاں اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں تو چلو اللہ ہمیں بچائے، نہ، یہ کربلا والے سوچ ہی کہ نہیں، اگر یہ سوچ کے آئے ہوتے تو مدینہ میں حسین ابن علی یہ جملہ نہ کہہ رہے تھے کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، میرا اللہ چاہتا ہے کہ مجھے مقتل میں دیکھے، قتل دیکھے، مقتول دیکھے، قتل ہوتے ہوئے دیکھے، میرا پروردگار یہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قتل ہونا بھی دیوار بن جائے گی، ایمان کی قلعہ بن جائے گا۔ کربلا قلعہ ہے، کربلا کے قلعے میں بھی ہم داخل نہیں ہو پائے ہیں عزیزو، کربلا ایک بہت ہی مضبوط قلعہ ہے، اے کاش کہ اس قلعے میں ہم داخل ہونا سیکھ لیں، پھر دیکھیں ہمارا دین بھی بچے گا، ایمان بھی بچے گا، سب کچھ بچے گا۔ کربلا کے قلعے میں کربلا والے داخل ہوئے، حسین ابن علی کی ولایت کے قلعے میں کربلا والے داخل ہوئے، انہوں نے داخل ہونے کے سلیقہ سیکھ لیا، وہ جانتے تھے کہ کس طرح سے داخل ہونا چاہیے، اور جب داخل ہو گئے تو پھر وہاں سے قلعے سے باہر نہیں گئے۔
پھر قلعے کو چھوڑنا نہیں ہے، پھر قلعے میں سوراخ نہیں کرنا ہے، قلعے کی دیواروں کو توڑنا نہیں ہے، قلعے کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ ایسے قلعے میں نہ داخل ہو کہ خود قلعے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس طرح اہل بیت اور ولایت کے قلعے میں نہیں داخل ہوگی جس کے خود قلعہ شرمندہ ہو۔ کون لوگ آ گئے ہیں قلعے میں؟ کن لوگوں کو داخل کر لیا گیا؟ لیکن اگر کربلا والوں کی طرف سے کوئی داخل ہوگا تو حسین ابن علی شب عاشور فخر کر رہے ہوں، فخر، حسین ابن علی کو فخر ہے، مجھے میرے اپنے 72 ساتھیوں پہ فخر، مجھے زیادہ افراد نہیں چاہیے، 72 پہ مجھے فخر ہے، کیونکہ اس طرح سے آئے ہیں، ایسے محفوظ ہو کے آئے ہیں، اتنا مضبوطی سے آپ بن کر آئے ہیں کہ یہ خود حسین ابن علی کے لیے قلعہ بن گئے، اہل حرم کے لیے قلعہ بن گئے۔ کہتے ہیں تیر لگتا رہے لگے لیکن کوئی تیر خیموں تک نہ جائے، وہ صرف وہ اہل حرم کا بھی قلعہ بن کر آئے تھے، وہ دین کا بھی قلعہ بن کر آئے تھے۔ کیا تھے کربلا، کیا تھے کربلا والے۔ آرزو فقط ایک ہے، فقط ایک آرزو ہے کہ کس طرح سے اپنے مولا کی حفاظت کرے۔ حبیب نے مذاہب صرف ایک فکر ہے کہ کس طرح اپنے آقا کی خدمت کرے۔ سعید زخموں سے چور ہو کر گرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مولا پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے میرے مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ نہیں معلوم کیا اور بننا چاہ رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم تو اسی سعید کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم یہی سعید جو میدان کربلا میں زخموں سے چور ہو کے گرے ہوئے انہی کا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن حبیب نہیں معلوم ابھی کیا بننا چاہ رہے ہیں، سعید نہیں معلوم کیا بننا چاہ رہے ہیں کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی حسین ابن علی سے یہ نہیں کہتے کہ مولا میں نے آپ پر قربانی دے دی، بلکہ آخری لمحے میں یہ جملہ کہتے ہیں اوفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے میرے مولا کیا میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا؟ اے میرے مولا کیا ہم سے حق ادا ہوا کہ حق ادا نہیں ہوا؟ جو لوگ حق ادا کرتے ہیں وہ حق ادا کرنے کے کبھی احسان نہیں جتاتے، بلکہ حق ادا کرنے کے بعد بھی شرمندہ نظر آتے ہیں کہ سب کچھ جو ہوا وہ ہوا لیکن حق نہ ادا ہوا۔ اے اللہ تیرا حق ادا نہ ہوا، اے میرے پروردگار تیرا حق نہ ادا ہوا، اے میرے آقا تیرا حق نہ ادا ہوا، اے میرے امام تیرا حق نہ ادا ہوا، اے میرے رہبر تیرا حق نہ ادا ہوا۔ مطمئن۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، بس تمام کیا زیادہ مصائب نہیں پڑھیں گے، بی بی آ رہی اپنے بچوں کو لے کر حق ادا کر رہی، بی بی کہہ رہی ہیں کہ میرا سب گھر قربان ہو جائے، میرے بچے قربان ہو جائے، میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی، میں راستے کی سختیاں برداشت کروں گی، میں دھوپ کی شدت کو برداشت کروں گی، میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں گی، لیکن اپنے بھیا کو نہیں چھوڑوں گا، بھیا کو نہیں عزیزو۔ بھیا یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ شاید ہمارے لیے رونا آسان ہوتا ہے اس جملے میں۔ زینب اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے نہیں آئی ہیں، زینب اللہ کے ولی کی حفاظت کے لیے آئی ہیں، اس کو سمجھیں، زینب ولایت کی حفاظت کے لیے آئی ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے شوہر کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی نہیں دی ہے بلکہ اللہ کے ولی کی حفاظت کے لیے قربانی دی۔ ہاں جب ولی کی بات آ جائے تو اپنے بچوں کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے، اپنی بھی جان دی جا سکتی ہے۔ کوئی ماں اپنے شوہر کے لیے اپنے بچے کو نہیں قربان کرتی، لیکن ہاں ولی خدا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جا سکتا ہے۔ جناب زینب بھی اپنے بھیا کی حفاظت کے لیے نہیں آئی ہیں بلکہ ولی خدا کی حفاظت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ولی اگرچہ مجھے عباس سے بہت محبت ہے، اگرچہ مجھے اپنے دیگر 6 بھائیوں سے بہت محبت ہے، اگرچہ مجھے اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، اگرچہ مجھے اپنے علی اکبر سے بہت محبت ہے، لیکن نہیں، میرا اکبر قربان ہو جائے، میرے اول محمد قربان ہو جائے، میرے اور 6-7 بھائی قربان ہو جائے، میرا عباس قربان ہو جائے، میرا پورا بھرا گھر قربان ہو جائے، لیکن میں اپنے حسین کو بچاؤں، میرا حسین بچ جائے۔ زینب اپنے حسین کو بچانے، لیکن جب آخری باری آئی اب زینب کا انداز بدل گیا، اب کہا نہیں، میں بھیا تم کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا کہ میرا اللہ کا دین بچ جائے، دین پروردگار بچ جائے۔ لگا ہے بھیا خدا حافظ۔ لیکن جب جناب زینب سے رخصت ہو کر حسین جانے لگے،
اور جاتے جاتے جب گھوڑے کو مہمیز کیا اور چاہا کہ تیزی سے مقتل کی طرف آگے بڑھے، تیزی سے، چونکہ پیچھے بچے تھے وہ دامن کو پکڑ رہے تھے، حسین چاہتے تھے تیزی سے مقتل کی طرف چلے جائیں، پیچھے سے زینب کی آواز آئی، محلا محلا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، زینب نے تمہیں قربان تو کر دیا لیکن زینب دل بھر کے دیکھ تو لے، اے بھیا آہستہ آہستہ جاؤ، جس کے بعد زینب کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا، زینب دل بھر کے اپنے بھائی کو دیکھ، انا للہ و انا الیہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہماری زندگی اور موت مضبوط اہل بیت کے خدا پر، توحید پر، ایمان کے ساتھ ہو، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، عالم اسلام میں جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دیں، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم امام کے اول انصار مشین